بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلو امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارے 10ویں لیکچر کا پارٹ 2 ہے، اور لاسٹ کلاس میں جو ہم نے پڑھا تھا میں جلدی سے آپ کو ریکیپ کروا دیتا ہوں۔ ہم نے یہاں پہ دیکھیے حروف مشبہ بالفعل یا اسی کا دوسرا نام انا و اخواتها کے نام سے ایک ٹاپک پڑھا تھا، جس کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ انا کے جیسے 5 اور حروف ہیں جو کہ سیم افیکٹ جو ہے کرتے ہیں جملہ اسمیہ کے مبتدا پر، جو کہ اس کو حالت نصب میں لے جاتے ہیں۔ آل دو کہ ان 5 ایک کو چھوڑ کر انا اور انا ان دونوں کے معنی ایک ہیں، باقی 4 کے جو معنی ہیں وہ الگ الگ ہیں۔ جیسے ہم نے دیکھا تھا انا اور انا کا جو معنی ہے وہ بے شک کے آتا ہے معنی میں، اور انا شروع میں آتا ہے اور انا درمیان میں۔ اور پھر ہم نے پڑھا تھا کأنا جو ہوتا ہے اس کا معنی گویا کہ یا ایسا ہے کہ، ٹھیک ہے نا، تشبیہ دینے کے لیے آتا ہے، کسی کو ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ تشبیہ دینا، ٹھیک ہے۔ تیسرا ہم نے لاکنہ پڑھا تھا۔ لاکنہ آپ کو پتہ ہے جو میں نے بتایا تھا، لیکن بیکاز کا معنی دیتا ہے، اس کے معنی میں لاکنہ آتا ہے۔ لیتا کاش کے معنی میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور لعل شاید، تاکہ اور میں بھی کے معنی میں آتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ ہم نے پڑھا تھا، اور اس کی ہم نے ساری ایگزامپلس بھی دیکھی تھیں کہ کس طرح سے ان کا مبتدا حالت نصب میں جاتا ہے، خبر نہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہم نے کہا تھا کہ اس کا جو مبتدا ہے وہ اس کا اسم کہلاتا ہے۔ لیٹ سے وہ لاکنہ ہے تو میں کہوں گا کہ زید صالح لاکنہ زید نائم۔ تو اب یہ جو زیدن ہے ہم کہیں گے لاکنہ کا اسم ہے، اور نائم لاکنہ کی خبر ہے۔ اس طرح سے ہم نے پڑھا تھا۔ چلیں انشاءاللہ اب یہیں سے ہم کنٹینیو کرتے ہیں جو 10واں لیکچر ہے اس کے پارٹ 2 کو۔ آج بیسکلی ہم نے 2-3 چیزیں پڑھنی ہیں۔ سب سے پہلے میں نے آپ کو بتانا ہے نون وقایہ کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ نون وقایہ، ٹھیک ہے۔ نون وقایہ کیا ہوتی ہے؟ نون بیسکلی نون ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور وقایہ بیسکلی کہتے ہیں بچانے والا۔ اسی سے بیسکلی تقوی نکلتا ہے، ٹھیک ہے، خود کو بچانا۔ تو وقایہ بیسکلی ایسی نون ہوتی ہے جو بچاتی ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا بچانے کا؟ اگر آپ کو یاد ہو، ہم نے پڑھا تھا بیسکلی کتابن، ٹھیک ہے، کتابن مضاف الیہ میں اگر میں نے کہنا ہے میری کتاب، تو ہم اس کے ساتھ یہ لگاتے تھے یا متکلم۔ تو اب دیکھیں یہ کیا بن جاتا تھا، یہ بن جاتا تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو یا ہے یا متکلم کی، وہ اپنے پیچھے والا جو لیٹر ہے نا اس کے نیچے زیر کو ڈیمانڈ کرتی ہے۔ تو یہاں پہ ایسے ہو جاتا تھا، کتابن سے کتابی بن جاتا تھا، ٹھیک ہے نا، کتابی ہو جاتا تھا۔ اس طرح اگر وہ کتابن ہوتا تھا پلس یا، تو اس سچویشن میں بھی یہ کتابی ہو جاتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اگر وہ کتابن ہوتا تھا تو خیر یہاں پہ تو ہے ہی زیر، تو اس سچویشن بھی کیا بن جاتا تھا؟ کتابی۔ ان تینوں حالتوں میں دیکھ رہے ہیں آپ، کتابی کتابی کتابی۔ اور یہ جو یا متکلم ہے، آپ کو پتہ ہے یا متکلم ہم نے پڑھا ہوا ہے ضمائر میں، ٹھیک ہے، اٹیچڈ یا ہوتی ہے جو خود کے ساتھ ضمیر جوڑتی ہے۔ تو اس میں بیسکلی اس کی یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ اس کے پیچھے والے لیٹر کے جو پاس ہے وہ زیر ہونی چاہیے۔ تو یہ کتابن سے بھی کتابی بن گیا، کتابن سے بھی کتابی بن گیا، اور کتابن سے بھی کتابی بن گیا۔ اب کچھ سچویشنز میں نا یا متکلم سے پیچھے والے لیٹر کے اوپر زیر نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، جیسے کہ یہاں پہ واضح ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی جو پیچھے والا لیٹر ہوتا ہے وہ اس کی ڈیمانڈ کو پورا بھی نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا۔ وہ کہتا نہیں بھائی میں نہیں اپنے نیچے زیر لا رہا۔ لیٹ سے اگر کتابی ہے، کتاب ورڈ ہی ہے نا، وہ اس کو منع کر دے کہ ایڈا تو آیا جو ہے تیرے لیے میں زیر ہو جاؤں، تو کہ میں کتابو، لیٹس اصل میں بننا چاہیے تھا کتابوی، ٹھیک ہے نا۔ یہ کتابن ہے نا، اصل میں یہ کیا ہے؟ یہ مضاف ہے، ٹھیک ہے، اور یہ مضاف الیہ ہے۔ مضاف کے 2 رول کیا ہوتے ہیں کہ الف لام نہیں آنا، اور ایک اعراب جو ہے وہ ہلکا ہو جانا۔ تو یہ بننا چاہیے تھا کتابوی، میری کتاب، مضاف مضاف الیہ، خود کے ساتھ نسبت دینا۔ مضاف مضاف میں یہ ہم پڑھتے ہیں نا کہ کس چیز کو کسی چیز کے ساتھ نسبت دینا، تو یہاں پہ ہم کتاب کو خود کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، نسبت دے رہے ہیں۔ تو اصل میں یہ ہونا چاہیے تھا کتابوی، ٹھیک ہے نا، لیکن اس نے اس کا کہا چل ٹھیک ہے ہم تیری بات مان لیتے ہیں، کتابی ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، بات سے پہلے یا سے پہلے پیش نہیں بلکہ زیر آ جاتے ہیں۔
کہنے کا مقصد اگر اس کی بات نہ مانتا تو کیا ہوتا یہ کہ اس یا کو اپنے پیچھے چاہیے زیری، ٹھیک ہے نا، کتاب ہی نہ ہوتا، اس کو زیری چاہیے. اگر اس کو یہ با کا لیٹر نہیں دینا نا تو کسی اور لیٹر کو درمیان میں آنا پڑے گا، اس کے اوپر زیر ہونی چاہیے، اور وہ پھر جو ہے اس کی ڈیمانڈ پوری کرے گا. اس سچویشن میں آتا ہے نون وقایا، ٹھیک ہے نا، ایسی نون جو بچانے والی نون ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک آپ کو سمجھ میں آ گئی انشاءاللہ. اب میں جو آپ کو بات بتانا چاہ رہا ہوں وہ بتانا چاہتا ہوں. ہم نے نا یہاں ساروں میں پڑھا، اس ساروں میں کہ مبتدا جو ہے حالت نصب میں چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر ہمارے پاس، یہاں ہم نے پڑھا بھی تھا کہ اگر مبتدا آپ کا ضمیر ہو، ٹھیک ہے نا، یہ ضمیر ہے کہ انت صالح، گویا کہ تم نیک ہو، تو جب ضمیر کی حالت نصب ہوتی ہے تو کیا بنتی ہے؟ انتا سے اٹیچڈ کا، تو یہ بن جا رہا تھا کأنک صالح. اب ایک ضمیر ہے جس میں آپ کو پتہ ہے اس کی ڈیمانڈیں ہوتی ہیں، اور وہ یا متکلم والی ضمیر ہوتی ہے. یا متکلم والی ضمیر کون سی ہوتی ہے؟ جو خود کے ساتھ کسی چیز کو نسبت دینی ہو. اگر میں آپ کو ریوائز کروا دوں، اگر آپ بھول رہے ہیں تو ہم نے پڑھے تھے جو ضمیر پڑھے تھے، ہم نے پڑھا تھا اٹیچڈ ہو ہما ہم، میرے ساتھ پڑھے، اٹیچڈ ہا ہما ہننا، اٹیچڈ کا کما کم، اٹیچڈ کی کما کننا، اٹیچڈ یا اور اٹیچڈ نا. جب بھی اٹیچ یا آتا ہے تو وہ خود کے ساتھ، اگر کسی چیز کو میں نے خود کے ساتھ کہنا ہے نا، تو میں لیٹ سے کتاب ہے تو میں نے اگر کہنا ہے میری کتاب تو میں کہوں گا کتابی، ٹھیک ہے نا، میری کتاب. کسی کی چیز کو خود کے ساتھ اٹیچ کرنا ہو اسم کو تو آپ یا لگا دیتے ہو اپنے ساتھ اٹیچ کرنے کے لیے. قلمی، میری قلم، ٹھیک ہے. آپ نے کہنا ہے حقیبہ بیگ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، بستے کو، تو اگر آپ نے کہنا ہے میرا بیگ تو آپ کہو گے حقیبتی، ٹھیک ہے نا. قلمی، ابی، امی، ٹھیک ہے نا. اخی آپ نے سنا ہوگا اکثر لوگ استعمال کرتے ہیں، میرا بھائی، ٹھیک ہے نا. اختی، میری بہن. تو یا اٹیچ ہو جاتی ہے، اس یا کو، اس کا پراپر نام ہے یائے متکلم. متکلم کہتے ہیں بولنے والے کو، ٹھیک ہے نا، جو بول رہا ہو، فرسٹ پرسن، تو اس کے لیے یا استعمال ہوتی ہے، یا متکلم. ٹھیک ہو گیا. لیکن ہوتا یہ ہے حروف مشبہ بالفعل یا انا و اخواتها کے کیس میں نا، اس میں سمپل یا بھی لگ جاتی ہے، لیکن زیادہ طور پر اس کے اندر ایک اور چیز آتی ہے. اب میں آپ کو ایگزامپل سمجھانا چاہتا ہوں جو میں کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے، ہمارے پاس یہ 4 ورڈ ہیں، یہ 4 حروف ہیں، انا، ٹھیک ہے، انا، لکننا اور کأنا، جس کے ان میں نون آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا. کأنا، لیٹ سے میں کہتا ہوں کہ بے شک میں جا رہا ہوں، ٹھیک ہے. لیٹ سے جا رہا ہوں نہیں کہتا، میں کہتا ہوں میں جا رہا ہوں. تو انا، ٹھیک ہے، انا، میں، جانے کو کہتے ہیں بیسیکلی ذاہبن، جانا. انا ذاہبن، ٹھیک ہو گیا، انا ذاہبن. اس میں انا کیا ہے؟ آپ کا مبتدا ہے، اور ذاہبن آپ کی کیا ہے؟ خبر ہے. سمپل از دیٹ. اب میں نے یہ کہنا ہے کہ بے شک میں جا رہا ہوں، تو اب کیا ہوگا؟ اب بے شک کہاں لگے گا؟ انا، ٹھیک ہے نا. تو یہ آگے انا شروع میں آ رہا ہے تو انا، درمیان میں تو انا، تو ہم لگائیں گے انا کو. اب انا کیا کرے گا؟ دھیان سے دیکھیے گا، یہ آپ کا حروف مشبہ بالفعل ہے نا، ٹھیک ہے، حروف مشبہ بالفعل، ٹھیک ہے. آپ یہاں لکھ سکتے ہیں انا، جس کا مطلب ہوتا ہے بے شک، یقیناً. اب اس کا افیکٹ مبتدا پہ پڑتا ہے. مبتدا کو کیا کرتا ہے؟ وہ حالت نصب میں لے جاتا ہے. اب انا کا حالت نصب یا جر کیا ہو گیا؟ اب آپ سوچیں ذرا. انا ایک ضمیر ہے، ٹھیک ہے، اور ضمیر کے ہم نے 2 چارٹس پڑھے تھے، حالت رفع کا اور نصب اور جر کا ایک ساتھ پڑھا تھا. حالت رفع میں تو انا ہے، حالت نصب میں یہ اٹیچڈ یا ہو جاتا ہے، اور حالت جر میں بھی اٹیچ یا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. اگر آپ کو ضمیر نہیں یاد آ رہے ہو تو میں نے آپ کو بہت دفعہ کہا ہے کہ ضمیر والا جو ٹاپک ہے اس کو اچھی طرح یاد کریں گے، کیوں بات آئیں گے. اگین ابھی بھی انشاءاللہ آپ پاز کر سکتے ہیں، واپس جائیں، ضمیر دیکھیں. ہم نے حالت رفع میں پڑھے تھے، میں دوبارہ بول دیتا ہوں. حالت رفع میں ہم نے پڑھا تھا ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتنا، انا اور نحنو، ٹھیک ہے. یہ 14 ضمائر حالت رفع میں آپ کہیں گے. اگر کسی وجہ سے یہی ضمائر حالت نصب یا جر میں چل گئے تو وہ اٹیچڈ ہو ہما ہم ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا. رفع میں کیا تھا؟ ہوا تھا،
اور نصب اور جر میں اٹیچڈ ہو جاتا ہے. اس طرح رفع میں انا تھا اور نصب اور جر میں اٹیچڈ یا ہو جائے گا. اب انا کی جگہ کیا آئے گا؟ اٹیچڈ یا. اٹیچڈ کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی پیچھے والا اس کا ورڈ اسم ہے، حرف ہے، اس کے ساتھ اس نے اٹیچ ہو جانا ہے. تو اب انا تو گیا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اب یہاں پہ حالت نصب بنا تھا، انا گیا. اب یہاں پہ اٹیچڈ یا آ گیا، ٹھیک ہے نا. اٹیچ یا کا مطلب ہے کہ مجھے انا کے ساتھ اس کو اٹیچ کرنا پڑے گا. اب جو میں بات آپ کو کہنا چاہ رہا تھا، اب یہ ہے انا. یا سے پہلے کیا ہے؟ زبر ہے. اور یا کو کیا چاہیے ہوتا ہے اپنے پیچھے؟ زیر چاہیے ہوتا ہے. اب دو پاسبلٹیز بنتی ہیں، ٹھیک ہے. ایک یہ کہ یہ بن جائے انا. لٹ سے پہلے میں اس کو ملا کے لکھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے. یہ آ گیا، ٹھیک ہے. یا میں نے اٹیچ کر دیا اور آگے ذاہبن جا رہا ہوں، ٹھیک ہے. ایک تو پاسبلٹیز یہ ہے کہ یہ جو انا کے اوپر نون کے اوپر زبر ہے نا، یہ مان جائے اس کی بات اور اپنے نیچے زیر لے آئے. تو اس سچویشن میں بن جائے گا انی ذاہبن، ٹھیک ہے نا، بے شک میں جا رہا ہوں. تو اب انی کا مطلب کیا ہوگا؟ صرف یہ نہیں ہوگا. دیکھیں انا اور انی میں کتنا مطلب سملر لگتے ہیں. انا کا مطلب ہوتا ہے میں، صرف میں. انی کا مطلب ہوتا ہے بے شک میں، ٹھیک ہے نا، بے شک میں. اچھا، دو پاسبلٹیز. نمبر 1 یہ کہ وہ انا کے اوپر جو زبر ہے نا وہ نیچے اپنے زیر لے آئے اور اس کی بات مان لے اور وہ انی ہو جائے، بے شک میں. دوسری سچویشن میں کیا ہوگا کہ وہ اس کی بات نہیں مانے گا. اس سچویشن میں کیا ہوگا؟ وہ جو نون وقایا کا کنسیپٹ تھا نا، اب میں بتاتا ہوں وہ کیا ہوتی ہے. یہ تھا انا، ٹھیک ہے، اور یہ تھا اسٹیچ کہہ رہا ہوں، اٹیچ کیا، ٹھیک ہے نا. اب یہ انا کہتا ہے بھائی میں نے زیر میں نہیں آنا، جو مرضی کر لو. تو اس سچویشن میں درمیان میں ایک نون آتا ہے. دیکھیں نون وقایا بچانے والا نون ان دونوں کی دوستی کراتا ہے سمپل لفظوں میں. اور وہ نون کہتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، تم اپنا زبر سنبھال کے رکھو، تم اپنے زبر رکھنا. اور اس یا کو کہتا ہے کہ بھائی تمہارے لیے زیر میں ہو جاتا ہوں، ٹھیک ہے نا. اب کیسے یہ ہوگا؟ یہ بنے گا، یہ بن گیا انا، یہ والا نون آ گیا، ٹھیک ہے. اور پھر نون یہ والا آ گیا درمیان میں، نون وقایا. اس کے نیچے زیر ہوگی اور یہ اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا ایسے کر کے، ٹھیک ہے نا. تو یہ بن جائے گا اننی. تو اس سچویشن میں بن جائے گا اننی ذاہبن. کیا ہوا؟ یہاں پہ تو اس نے بات مان لی، یہاں پہ نہیں مانی. تو یہ انا میں دیکھیں، یہ اس کا اپنا زبر ہے درمیان میں نے یہاں پہ سمجھایا نا آپ کو، درمیان نون وقایا آ گئی، اس نے اپنے نیچے زیر لیا اور اس کو یا کو کہا کہ بھائی میں تمہاری ڈیمانڈ پوری کر رہا ہوں، تم غصہ نہ ہو، تم نہ پریشان ہو. تو بن جائے گا اننی ذاہبن. تو انا میں دونوں پاسبلٹیز ہوتی ہیں. آپ کو قرآن مجید میں بعض اوقات انی ملے گا اور بعض اوقات اننی ملے گا، ٹھیک ہے نا. یہ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا. اسی طرح آپ کو اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے تو آپ کو یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ بعض اوقات آپ کو قرآن مجید میں انی ملے گا، انی ذاہبن، ٹھیک ہے نا. اب آپ کہیں گے انی کیا ہے؟ یہ انا تھا نا، انا اور انا میں بیسکلی پڑھا رہا ہوں. یہ اوپر والا انی میں نے بتا دیا آپ کو، یہاں پر انا تو ہو گیا، ٹھیک ہے. یہاں پہ انا آ گیا، یہ انی لکھا ہے، اصل میں انا ہے. انا لاکنہ لعلہ، ٹھیک ہے نا. تو اگر انا ہے تو وہ انی ہو سکتا ہے. اور انا کب آتا ہے؟ جب وہ جملے کے درمیان میں ہو، ٹھیک ہے نا. انی ذاہبن. اب آپ کہیں گے آپ جملے کے شروع میں لکھ رہے ہیں، چلیں لیٹ سے یہاں پہ کچھ تھا، ٹھیک ہے نا، یہ درمیان میں ہے. انی ذاہبن یا پھر اننی ذاہبن، اننی ذاہبن. میں بس سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، کہ اس طرح سے بنے کی بات. یہ نون اوپر جائے گا، اننی ذاہبن، بے شک میں جا رہا ہوں. ٹھیک ہو گیا. تو اسی طرح لاکنہ اور کانا رہ گیا. تو اسی طرح یہ کیا ہو جائے گا؟ لا. اس طرح دیکھیں یہ لاکنہ کی بھی دو سچویشن بن جائیں گی. ایک سچویشن بن جائے گی لاکنی. لاکنی کا مطلب کیا ہوگا؟ لیکن میں، ٹھیک ہے. یا دوسری سچویشن بن جائے گی لاکننی، ٹھیک ہے نا. اس کا نون ویسے ہی رہا، یہ نون وقایا آیا اور یہ بن گیا لاکننی. اسی طرح کأنا کی بھی دو سچویشن بن جائیں گی. یہ بن جائے گا کأنی، ٹھیک ہے نا. کأنی کا مطلب کیا ہوگا؟ گویا کہ میں، ٹھیک ہے نا. اور یا پھر ہو سکتا ہے کأننی، یہ میں زیر بنا دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا. کأننی گویا کہ میں، دونوں کے معنی ایک ہیں.
تو نون وقایا کا ٹاپک یہ تھا بیسکلی. آئی ہوپ کہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب کیا رہ گیا؟ اب آپ کہیں گے آپ لیتا کے بارے میں کیا کہیں گے؟ آپ نے لیتا کے بارے میں نہیں پڑھایا. اور لعل، یہ ٹوٹل 6 ہے نا. لیتا اور لعل کے ساتھ کیا ہوگا؟ اس کے ساتھ بیسکلی کیا ہوتا ہے، لیتا جو ہے نا، میں نے کہنا ہے کاش میں، تو لیتا کے ساتھ ہمیشہ 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 جو ہے لازماً نون وقایا ہی لگتا ہے. آپ نے اگر کہنا ہے نا بے شک میں، تو اب اٹیچ یا ہے. آپ کبھی بھی یہ نہیں کہو گے یہ اصل میں تھا لیتا، اب یہ نہیں کہو گے لیتی. اس سچویشن میں نون وقایا لازمی آتا، اس میں دوسری مطلب اس کی حالت نہیں بنتی. تو یہ ہمیشہ بن جائے گا لیتا، یہ نون وقایا آ گیا، اور یہ بن جائے گا لیتنی، کاش میں. لیتی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا. لیتا میں نون وقایا ہی کے ساتھ اس کی پاسبلٹی بنے گی، لیتا نہیں. اور جو لعل ہے اس کے ساتھ اس کا اپوزٹ ہوتا ہے، اس کا کبھی بھی نون وقایا نہیں لگتا، اس کے ساتھ اٹیچ یا سمپل لگ جاتا ہے. تو آپ کو ملے گا لعلی، ٹھیک ہے نا. لعلی شاید میں، یا ممکن ہے میں، ٹھیک ہے نا. لعلی، لعلی، ٹھیک ہے نا. شاید میں، اس کے ساتھ یہ نہیں لگتا لعلنی. تو کہنے کا مطلب ہے کہ لعل کے ساتھ نون نہیں لگتا، اور لیتا کے ساتھ یا نہیں، سمپلی یا لگتا ہے، مطلب زیر نہیں لگتا. تو اس کے ساتھ نون ہمیشہ لگتا ہے لیتنی، اور لعل کے ساتھ نہیں لگتا، ہمیشہ لعلی ہوتا ہے، لعلنی نہیں ہوتا. اور باقی جو 4 ہیں یہ کأنہ، لاکنہ، جن کے ساتھ یہ نون آ رہے ہیں. لاکنہ دیکھیں، کأنہ میں بھی نون ہے، کأنہ میں بھی نون ہے، لاکنہ میں بھی نون ہے، انہ میں بھی نون ہے، اور انہ میں بھی نون ہے. ان دونوں کی، ان چاروں کی، دونوں کی نہیں، دونوں پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں. وہ انہ نی بھی ہو سکتا ہے اور انی بھی ہو سکتا ہے، انہ نی بھی ہو سکتا ہے اور انی بھی ہو سکتا ہے، لاکنہ نی بھی ہو سکتا ہے، لاکنی بھی ہو سکتا ہے، کأنہ نی بھی ہو سکتا ہے، اور کأنی بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ. یاد اگر آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہے تو آپ جینیس ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اب ایک اور میں آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں. اگین یہ جو 4 لیٹر ہیں، یہ 4 حروف ہیں ہمارے پاس، انا، انا، لاکنہ اور کأنہ. ٹھیک ہے نا. یہ جو 4 لیٹر ہیں نا، بعض اوقات یہ خفیف ہو کر بھی آتے ہیں. خفیف، اب آپ کہیں گے یہ کیڑی ٹرم ہے بھائی؟ خفیف بیسکلی نا سمپلی کہتے ہیں ہلکے کو. ہلکا، ہلکا مطلب لائٹ، یعنی ہلکا. لائٹ کا مطلب لائٹ نہیں، مطلب لائٹ کا مطلب روشنی والا لائٹ نہیں، بلکہ ہلکا والا لائٹ. اب کیسے ہلکے ہوں گے؟ یہ جو دیکھ رہے ہیں ان کے اوپر شد لگی ہوئی ہے، انا، انا، لاکنہ، کأنہ، یہ ختم ہو جائے گی. یعنی یہ انا سے صرف ہوگا، ایک لیٹر کی طرف سے آ گیا، انا سے صرف ہو جائے گا. میں ان کے پہلے یہ مٹا دوں. یہ ان کی نا مطلب یہ شد جو ہے نا، یہ جو شد ہے اس کو آپ کہتے ہو شد. ٹھیک ہے. اس کے اپنا جو شد ہے نا، اس کو آپ ختم کر رہے ہو. اچھا یہاں سے بھی ختم کرتے ہیں، لاکنہ سے بھی گئی اور کأنہ سے بھی گئی. جب شد ختم ہو جائے گی نا تو یہ لائٹ ہو جائیں گی. ان کے اوپر سکون آ جائے گا تو یہ بن جائے گا انا سے ان، انا سے ان، لاکنہ سے لاکن، اور کأنہ سے کأن. ٹھیک ہے نا. یعنی آپ کو انا بھی ملے گا قرآن مجید میں، اور ان بھی صرف ملے گا. although کہ ان کا ایک اور معنی بھی ہے، آپ آگے چل کے پڑھیں گے، جو کہ نہیں یا لا میں نے یہاں لکھ رہا ہوں کہ معنی میں آتا ہے. وہ کب پتہ چلے گا آپ کو انشاءاللہ میں آگے چل کے آپ کو بتا دوں گا ضرور. ٹھیک ہے نا. فی الحال آپ یاد رکھیں ان کا مطلب بے شک ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. لیٹس اور ایکسیپشن میں یاد رکھیں کہ ان کا مطلب نہیں بھی ہوتا ہے. ان کا مطلب بھی بے شک ہوتا ہے، لیکن اگین یاد رکھیے ان کا آگے مطلب آپ جا کے یہ بھی پڑھیں گے کہ بھی مطلب ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. ان، لیکن، لیکن کا ہی ٹھیک ہے نا معنی دے گا. معنی سیم ہے، مطلب یہاں پہ بھی معنی سیم ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے اور بھی معنی بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. لیکن ابھی فی الحال آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ ان کا مطلب بے شک ہے، ان کا مطلب بھی بے شک ہے. ٹھیک ہے نا. میں صرف تخفیف کروا رہا ہوں. لیکنہ کا مطلب بھی لیکن تھا، اور لیکن کا مطلب ہی لیکن ہی ہے. اور کأنہ کا مطلب ہی مشبہ، یعنی آپ تشبیہ دے رہے تھے، اور کأن کا مطلب ہی وہی ہوگا. ٹھیک ہو گیا نا. تو یہ ہے ان کی کچھ حالتیں، ان، لیکن اور کأن. ان کو ہم کہتے ہیں، جب اس سچویشن میں آ جاتے ہیں نا تو پھر ان کو ہم مخففہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. مخففہ، فا. ٹھیک ہے نا. حروف مخففہ یعنی ان کی شد جو ہے وہ ڈراپ ہوئی ہوئی ہے. انا نہیں ہے بلکہ ان ہے. ٹھیک ہے نا. ان نہ نہیں ہے بلکہ ان ہے.
لاکنہ نہیں ہے لاکن ہے، کأنہ نہیں ہے کأن ہے. صحیح ہوگا انشاءاللہ تعالی. اچھا اب آگے ایک مزے کی بات یہ ہے کہ جب انا جو ہے نا، انا کی ہم تخفیف کرتے ہیں اور تخفیف کرنے کے بعد انا سے یہ ان بن جاتا ہے نا، تو اس سچویشن میں نا یہ جو انا حالت نصب مبتدا کو لے کے جاتا ہے، مبتدا کو حالت نصب میں، تو اس سچویشن میں اگین اس کی دو پاسبلٹیز بن جاتی ہیں. اس سچویشن میں یہ حالت نصب میں لے بھی جا سکتا ہے اور نہیں بھی لے جا سکتا. ٹھیک ہے نا، ان جب انا سے بن جائے، انا نہیں بلکہ ان ہو جائے، وہ تخفیف ہو جائے، تو وہ حالت نصب میں لے بھی جا سکتا ہے اور نہیں بھی لے جا سکتا. اور جس ٹائم نہیں لے کے جائے گا نا، اس ٹائم آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ لام تاکید بھی آگے ہوگا. اب آپ کہیں گے لام تاکید کیا تھا؟ لام تاکید وہی لام ابتدا اور لام مزاحلہ کا ہم نے پڑھا تھا نا، انا کا معنی دیتا ہے، جیسے ان الانسان لفی خسر. تو جہاں پہ اس کا عمل نہیں ہو رہا ہوگا نا، میں ابھی آپ کو ایگزامپل بتاتا ہوں، پریشان نہ ہو، وہاں پہ لام بھی ہوگا. کیا میں کہنا چاہ رہا ہوں؟ ادھر دیکھو ذرا، میں کہہ رہا ہوں انا، کدھر ہے زید؟ ان زیدن، زید بھائی پھر آ گئے. ان زیدن صالح، مہربانی زید بھائی. ٹھیک ہے نا، اب دیکھیں یہاں پہ انا ہے نا، تو اس کا افیکٹ ہو رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں افیکٹ جب انا سے ان ہو جائے نا، تو اس کا افیکٹ ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا. تو ان زیدن صالح ہے. اب جب یہ ان بنا، ان کا مطلب بھی کیا ہے؟ بے شک ہے. تو اس سچویشن میں اس کا افیکٹ ہو بھی سکتا ہے، ان زیدن صالح. ٹھیک ہے نا، اور اس سچویشن میں نہیں ہوگا جس سچویشن میں آپ کو اس کی خبر کے ساتھ لام مل جائے. اب اسلام کا مطلب اگر میں یہاں پہ بھی ڈال دوں نا، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ ان زیدن لا صالح، بے شک زید یقیناً نیک ہے. ٹھیک ہے نا، تو اس میں ڈبل تاکید آ جاتی ہے. اس طرح ان زیدن لا صالح میں بے شک زید یقیناً کوئی شک نہیں نیک ہے. تو اس سچویشن میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ جب ان آپ ڈال دیں اور آپ کو زیدن نہ ملے آگے، بلکہ زیدن ہی مل رہا ہو، تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ اس کے آگے لام تاکید لگا ہوگا. ٹھیک ہے نا، ان زیدن صالح. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کبھی افیکٹ کرتا بھی ہے، جیسے دیکھیں یہاں پہ ان زیدن ہے، اور کبھی نہیں بھی کرتا. تو جس سچویشن میں نہیں کرے گا نا، میں یہاں سے مٹا دیتا ہوں، اس سچویشن میں آپ دیکھیں گے کہ اس کے آگے آپ کو لام تاکید بھی ملے گا. ٹھیک ہے، انا کے بارے میں یہ ہو گیا. انا یعنی انا سے جب، سوری پھر یہ گلٹر آ گیا، سوری گرین کلر. انا سے جب وہ ان بنے گا، اور کأن سے جب وہ کأن بنے گا. تو یہ بیسیکلی عمل زیادہ طور مطلب ان کا افیکٹ ہوتا ہے کہ حالت نصب میں لے جاتے ہیں، لیکن بعض اوقات یہ افیکٹ نہیں بھی کرتے. ٹھیک ہے نا، افیکٹ نو انشاءاللہ تعالی. اچھا اب لاکنہ جو ہے، لاکنہ یعنی ان کا مطلب یہ ہے کہ ان میں پاسبلٹیز ہے افیکٹ کرنے کی اور نہیں کی. لاکنہ جب لاکنہ سے مطلب لاکن ہو جاتا ہے، لاکنہ نہیں رہتا بلکہ لاکن ہو جاتا ہے، اس کا افیکٹ بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے. یہ افیکٹ نہیں کرتا، یعنی اس کے بعد آپ کو حالت نصب میں مبتدا نہیں نظر آئے گا. ٹھیک ہے نا، لیٹس میں کہتا ہوں اگین وہی والی، زیدن صالح، زید نیک ہے، لیکن، ٹھیک ہے نا، اب لیکن ہو گیا، لیکن زیدن نائم، وہی والی بات ہے، سو رہا ہے. اب دیکھیں ہونا چاہیے تھا زیدن، لاکنہ کے بعد آپ کو پتہ نا یہ آتے ہیں، لیکن یہاں لاکنہ نہیں ہے، یہ لاکن ہے، لیکن زیدن نائم. ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ. تو یہ افیکٹ، اس کا نو افیکٹ ختم ہو جاتا ہے. آئی ہوپ کہ انشاءاللہ آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آ رہی ہوں گی. آپ کے کوسچن ہیں تو انشاءاللہ ضرور پوچھیں. انشاءاللہ بس یہی ہمارا جو ہے آج کا ٹاپک تھا. ریمیننگ انشاءاللہ آنے والے ٹاپک میں انشاءاللہ ہم ایک اور مزے کی چیز پڑھیں گے. آئی ہوپ کہ انشاءاللہ آپ کو یہ ساری باتیں کلیئر ہوں گی. اور اگین آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو انشاءاللہ ضرور پوچھیے.